مددگاروں کی سرکار کا عالم کیا حضرت جی وہ بات وہی ہے اقبال والی، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ تو صحیح حضرت، کو پکارو تو صحیح حضرت، اگر نہ جواب آیا تو پھر یہ قبلہ سید پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ سائی وال شریف والے، حضرت کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے آئے آئے مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی حضرت پڑھنے والی کتاب ہے حضرت۔ تو اس میں کیونکہ حضرت کا بڑا وقت مدینہ پاک گزرا ہے حضرت، تو انہوں نے وہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے نا، تو انہوں نے کتاب کے آخر میں کچھ ایسے واقعات قلم بند کیے جو بندے کے ایمان کو بڑی تازگی دیتے ہیں حضرت۔ اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی مرید کے حوالے سے جس کا نام حاجی اسماعیل لکھا ہے حضرت نے اس کتاب میں، آپ فرماتے پاکستان سے نا کوئی بیوروکریٹ حج کرنے کے لیے آئے، کوئی سیاسی شخصیت، وہ حج کر لیا تو پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مدینہ پاک آئے تو وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے، وہ جو شاہ صاحب کے مرید ہیں نا وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کیا ہوا اندر ایک بلی آ گئی، تو وہ تو بلی ہے، ہمارے بڑوں نے تو حضرت مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑی محبت کی ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے، وہ تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا ہے، وہ تو پھر بلی تھی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، بھائی شہر محبوب کی رہنے والی بلی ہے، کہتے ہیں ہم اس وقت وہ جو کھا رہے تھے نا ہم نے وہ ایک نوالہ پیش کیا، اس نے بھی کرم کیا کہ نوالہ قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں مختصر اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، کہتے ہیں محبت یہاں تک بڑی کہ وہ جو بیوروکریٹ تھے نا سیاسی شخصیت، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، کیا سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، بڑا جناب اس کے لیے ایک پنجرہ تیار کروایا، بڑا عالی شان سا نرم و نازک سا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جب واپس آنا تھا نا پاکستان کے لیے تو رات کو کرم ہوا اور خود کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا ہے، تو اب جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام اس حاجی کو فرماتے ہیں وہ حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھتے ہیں شاہ صاحب منظور احمد شاہ صاحب کہ وہ حاجی نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدد فرمائیں مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ یار اگر بلیاں روئیں ہیں وہ اتنا کرم کریں تو روئے گا تو تجھ پہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت یہی تو ہوا حضرت کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ بڑا کمزور ہو گیا، حقیقت ہے حضرت۔ اور میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ میرا جب بچپن تھا نا سردیوں کا رمضان تھا تو ایک بابا جی جگہ، اب تو حضرت حالات ہی عجیب ہے نا، وہ سرگی تو عام دنوں کی نہیں مان، رمضان کی سرگی کا کیا کہنا یار، ایک آ جائے گا وہ پیپا کٹدا ہے، وہ پیپے والے دے ہاتھ جوڑ کے بھیجو تو ٹول والا آ جائے گا، ٹول والے ٹورو تے کوئی ڈیک والا آ جائے گا، کوئی بولتا ہی نہیں حضرت علاقے میں، ہم بولیں تو او جی چھڈو جی مولویوں نے اور کام ہی کی، وہ بھائی رمضان کی سرگی ہے ان کو جا یار کام کر اپنا جا کے، نہ انہوں پیپے دی آواز نہ خراب کر، پر کیا بندہ کر سکتا ہے۔ تو میرا جب بچپن تھا نا تو ہمارے ادھر شہر سیالکوٹ میں ایک بابا جی جگانے آتے تھے حضرت، نہ پیپا تھا نہ ڈھول تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیک تھا حضرت، لیکن پتہ نہیں اس بابے کے گلے میں کتنے ڈیک فٹ تھے حضرت، جہاں سے گزرتے تھے جگاتے جاتے تھے، اور جگاتے حضرت وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے تھے حضرت جی،
ایک عارفانہ کلام پڑھا کر. میں نے 2 بار ان کی زیارت کی حضرت. تو اب کوئی اندر سے ابھی بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے, کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جائے محبوب کی امت ایک سبق بھول گئی, ان کو یاد کرا کیا. جا محبوب کی امت دھکے کھا رہی, جا ان کو سبق بتا, ان کو سیدھا راستہ بتا کیا. تو بابا جی پھر کیا پڑھا کرتے تھے ذرا سرگی, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھ یار سنا دس کی چاہیے لیکن کی ہوا امت ستی ہے سرگی. ایک باز اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, آج امت نے چھڑ چھڑے حال ویکھ لو امت. وہ آج بھی میں جب سناتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے کانوں میں بابے کی آواز گونج رہی ہے. آج بھی اتنا درد تھا. اللہ کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جو بابا کہا کرتا بس اتنا ہی کہتا تھا بابا, اس سے آگے نہیں بولتے تھے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت جی اٹھیا کرو سرگی حضرت, اور جو سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نا اس کو پھر جوڑو. پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. یہ کشف المعجوب شریف حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف, اس میں حضرت لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. آپ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام ابو مسلم مغربی. وہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات نا میرے نصیب